الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری کڑی احمد مصطفیٰ سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ و عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ رزق میں برکت کے اسباب، رزق میں برکت کس طرح سے ہو، اسی کے تعلق سے باتیں رکھی گئی تھی۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اگر انسان ان باتوں پہ عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا۔ توبہ و استغفار کے تعلق سے بات رکھی گئی تھی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی مدد، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت، یعنی 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور 4 چیزوں پہ آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی کہ انسان 4 چیزوں پر عمل کرے گا اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالے گا تو اللہ رب العالمین رزق میں برکت دے گا۔ تو اسی کے تعلق سے آج پھر باتیں کی جائیں گی کہ کس کس بات پر اور عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے رزق کا
بندوبست اور ہمارے اور آپ کے مال میں اللہ رب العالمین برکت دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ رزق کے تعلق سے اپنے بندوں کو نصیحت کے طور پر اور عبرت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر تقوی، اللہ رب العالمین سے ڈر اور اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب ساری مخلوقات کے لیے رزق کا بندوبست اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین تو بدرجہ اولا ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے لیے رزق بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے اور بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کچھ مخلوقات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت مختصر سی سہولتیں اللہ رب العالمین نے ان کو مہیا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے بندوں پر جس طرح سے چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ رب العالمین ضرور رزق کے لیے پیدا کر دے گا، نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کا اپنے دل میں خوف پیدا کرے گا، خوف رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ہموار ضرور کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سب سے پہلی چیز، جس چیز کی نصیحت کی اور جس چیز سے انہیں تعلیم دی، ان کو آگاہ کیا، کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، آپ کے رزق میں فراوانی آئے اور آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، آپ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے دل میں میرے تعلق سے خوف پیدا کریے۔ اگر آپ کے دل میں میرے تعلق سے ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو میں آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دوں گا اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ابو کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے اتنا زیادہ ڈر تھا، اتنا زیادہ خوف تھا کہ اگر ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ جو رزق کھا رہے ہیں یا جو کھانے جا رہے ہیں یہ رزق کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو فوراً اس سے پرہیز کرتے تھے، فوراً اس سے بچتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم کچھ لقمہ کھا لیتے ہیں، کچھ کھانا کھا لیتے ہیں، اور ان کا ایک غلام ہوتا ہے، اسی کا کھانا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے کھانے کو کھا لیتے ہیں، اور وہ غلام حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مال کھایا ہے، آپ نے جو کھانا کھایا ہے، اور آپ کے پاس جو رزق رکھا ہوا تھا آپ نے اس کو کھا لیا، تناول فرما لیا، تو کیا آپ نے غور فکر کیا کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا؟ یہ کھانا جو آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے کھا لیا، کیا آپ نے غور فکر کیا
ابو بکر نے کہا اے خادم، اے غلام، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مال، یہ کھانا آپ کے پاس تھا اور میں اس کو کھا لیا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا ہے۔ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے ساتھ کہانت کیا تھا، یعنی میں کہانت نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے، یعنی کہانت کا مطلب ہوتا ہے کہ غیب کی باتوں کو بتانا، اور میں غیب کی باتوں کو بتانے میں کامیاب ہو گیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اور اس دھوکے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ شخص مجھ سے خوش ہو کر مجھے کھانا دیا، اور جب مجھے اسلام لانے کے بعد جب میرا اس سے سامنا پڑا تو اس نے مجھے ہدیے کے طور پر، اور جو اس کی مصیبتیں ٹل گئی تھی اور وہ میری طرف سے جو کامیابی حاصل کر لیا تھا، میں اس کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو گیا تھا، اسی کی بدولت اس نے مجھے کھانا دیا تھا، اور وہ میں کھانا لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، اور ابو بکر نے جب کھانا دے کر کھا لیا، اور اس کے بعد جب ابو بکر نے جب ان ساری باتوں کو سنا تو فوراً اس لقمے کو روک لیا، یہاں تک کہ آپ کے منہ میں اور آپ کے جسم کے اندر جو کھانا چلا گیا تھا آپ نے انگلی ڈال کر قے کے ذریعے اس کھانوں کو بھی باہر نکال دیا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اور اللہ رب العالمین کے اندر، جن شخص کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ڈر ہوگا، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، چاہے ان کے ماننے والے رہے ہوں، چاہے ان کے صحابہ رہے ہوں، چاہے ان کے تابعین رہے ہوں، چاہے تبع تابعین رہے ہوں، یعنی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ڈرا، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھا، اللہ رب العالمین کا خوف رکھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص مجھ سے ڈرے گا، جو شخص مجھ سے ڈرے گا اور میری آیتیں، میری نصیحتیں جب ان کے سامنے آ جائیں گی اور اس سے پرہیز کرنے لگے گا، اس سے بچ جائے گا، تو میں اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دے دوں گا جہاں اسے گمان نہیں ہوگا، جہاں اسے یقین نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی جگہ سے رزق دے دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پہلے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ڈریے، جب آپ مجھ سے ڈریں گے تو میں آپ کے لیے رزق کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دوں گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اور اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے اور پھر ہمارے مال میں برکت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال جیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھے جانے انجانے میں، اور پھر اللہ رب العالمین مجھ سے وہ مال لے لے، وہ نعمتیں مجھ سے اللہ رب العالمین چھین لے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب سے سوال کرتے ہیں، ابی بن کعب پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، عمر سے پوچھتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے، آپ مجھے بتائیے کہ تقوی کیا چیز ہے، تو ابی بن کعب نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا ہو جہاں آپ کے ارد گرد کانٹے ہوں؟ کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں آپ کے ارد گرد کانٹے ہوں؟ تو آپ وہاں کیسے چلیں گے، تو آپ وہاں کس طرح سے جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابی بن کعب، میں وہاں اس طرح سے نکلوں گا، میں وہاں اس طرح سے گزروں گا، میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا تاکہ وہ کانٹے میرے جسم میں اور میرے کپڑے میں نہ چپ پائیں، میرے کپڑے میں نہ لپٹ پائیں، اور میں آرام سے نکل جاؤں گا۔ کہا بس یہی تقویٰ ہے، الخشیۃ خلاصۃ الایمان، کہا بس یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ رب العالمین کی روح اور ایمان کی علامت ہے کہ جس شخص کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، جس شخص کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جائے، جس شخص کے سامنے حرام سے روکنے کے لیے تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے، اور وہ وہاں سے بچ جا کر نکل جائے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور کہا جب ڈرو گے، جب اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو گے تو آپ کسی بھی طرف جب اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے جسم کو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آپ کے جسم کو جھنجھوڑیں گے، آپ کے جسم کو جھنجھوڑ دیں گے اور کہیں گے اے وہ نیک صالح انسان، آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، اے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں نیک کام کر رہے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈر رہے تھے، شیطان آپ پر حاوی ہو گیا ہے اور آپ کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، رک جائیے، رک جائیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جنت میں داخل بھی کرتا ہوں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ وہ جنت میں بھی رہیں گے، ان المتقین فی جنات ونہر، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، یعنی اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا تو ان کو نہروں سے
بھی نوازے گا۔ اللہ رب العالمین جن کے رزق میں برکت دے گا تو وہ رزق کے برکت کے بدولت اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا، تو چشموں والی جنت میں ہوں گے، چشمے ان کے پاس ہوں گے، نہر ان کے پاس ہوں گے، باغات ان کے پاس ہوں گے۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اور دنیا میں جب آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے گا، اور جب برکت دے گا تو اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ بھی کریں گے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، تو اللہ رب العالمین ضرور برکت دے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے تھے، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص کا مقصود آخرت ہو اور دنیا اس کی چاہت نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس شخص کا ارادہ آخرت ہو اور اس کا مقصود آخرت ہو، یعنی وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتا ہے، تو یہی دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر چل کر آتی ہے، یہی دنیا اس کے پاس ذلیل اور رسوا ہو کر چل کر آتی ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے تھے، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، وہی دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں پہ آ کے گر جاتی ہے، کہتی ہے آپ بادشاہت کے لائق ہیں، آپ حاکم کے لائق ہیں، آپ حکومت کریے، آپ بادشاہت کریے۔ اللہ رب العالمین انہیں بادشاہت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے انہیں عزت سے نوازا، اللہ رب العالمین انہیں شان و شوکت سے نوازا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی آئے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کم محنت کریں، مال زیادہ حاصل کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریے، ضرور اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز قناعت پسند ہونا چاہیے، قناعت پسند ہونا چاہیے، یعنی جتنا مال مل جائے اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی روح گردانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں شخص کو مال زیادہ دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے فلاں شخص کو مال زیادہ دیا ہے اور مجھ کو کم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، انسان کو دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنا دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی چاہت نے، تمہیں مال کی ہوس نے غافل کر دیا، تمہیں مال کی چاہت نے غافل کر دیا، یعنی کثرت مال نے انسان کو اللہ رب العالمین سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں مال کی چاہت نے، مال کی ہوس نے، مال کی طلب نے اپنوں کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، غیروں کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، بھائی بھائی کا حربنے لگا، بھائی بھائی کو مارنے لگا، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین انہیں پہنچا دیا جن کو پہنچانا تھا، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین پہنچا دے گا۔ جو لوگ دوسروں پر مال کو حوث کرنے کے لیے، جو لوگ مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سے نیچے والے پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو پیر سے دباتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو کچلتے ہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی چاہت نے یقیناً غافل کر دیا ہے، تمہیں مال کی چاہت نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز، ثم پھر تم ان قریب جان لیتے کہ کیا عالم ہوگا، تم جان لیتے کہ مال کی چاہت کی وجہ سے تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرے گا، تو تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے بھائیوں پر ظلم نہ کرتے، مال کی ہوس نہ رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص کے اندر قناعت پسند نہ ہو، جس شخص کے اندر یہ قناعت پسندی نہ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے آگے جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، تیرا مال تو وہی ہے جو تم نے کھا لیا، تیرا مال تو وہی ہے جو تم نے پہن لیا اور فراہ کر دیا، تیرا مال وہی ہے جو تم نے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دیا، یہی تیرا مال ہے۔ آج دیکھیے انسان اپنے اوپر خرچ کم کرتا ہے، آج انسان اپنے اوپر کم خرچ کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کے لیے بیلنس سے زیادہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اترا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال، انسان کہتا ہے میرا مال، انسان کہتا ہے میرا مال، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا مال وہی ہے جو تو اپنے زندگی میں کھا لے، جو تو اپنے زندگی میں کھا لے، اور جو تو اپنی زندگی میں اچھا سے اچھا لباس پہن لے اور فنا کر دے، اور جو تو اپنی زندگی میں صدقہ کر دے اور قیامت کے دن تیرے لیے فائدہ پہنچے، یہ تیرا مال ہے۔ لیکن آج دیکھیے،
آج دیکھیے کیا حاشر ہے، آج دیکھیے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ ہر انسان صرف اپنا چاہتا ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے۔ ایک انسان معاشرے میں اگر تھوڑا کمزور ہوتا ہے، ایک انسان اگر معاشرے میں تھوڑا سے کمزور ہوتا ہے، یا وہ کسی کے اشارے پہ نہیں چلتا ہے، وہ اپنے جسم کا مالک ہوتا ہے، تو اس کو لوگ بڑے عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تمہارے نزدیک تم سے کم زیادہ زندگی گزار رہا ہے، تم سے کم پر زندگی گزار رہا ہے۔ اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو یہ احساس ہونے لگے، کسی انسان کے اندر یہ خواہش ہونے لگے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہونے لگے، ناشکری کی علامت اس کے اندر جاگنے لگے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تو اتنا مال دیا کہ میں شان و شوکت کے ساتھ اپنی حویلی میں کھا کر رہ رہا ہوں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اپنے سے مالدار کو دیکھو اور تمہارے اندر ان کے مالداری کو دیکھتے ہوئے حسد ہونے لگے، جلن ہونے لگے، خواہش ہونے لگے کہ کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی دے دیا ہوتا، کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی اس طرح سے دے دیا ہوتا جس طرح سے میرے ان بھائیوں کو دیا جو آرام سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قناعت پسند بنو، کسی کی نیکی کو دیکھ کر آپ اپنی نیکی کو حقیر مت سمجھیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا نعمت دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں، یہ قناعت پسندی کی مثال دیکھیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، عبداللہ بن عمرو بن عاص، کیا ہم فقیر اور مسکین اور مہاجرین تو نہیں ہیں؟ کیا ہم فقیر، مسکین، مہاجرین اور محتاج تو نہیں ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص ان سے سوال کرتے ہیں، آدمی کیا تم بتاؤ تمہارے پاس فلاں نعمتیں، کہا بتائیے، کہا کیا تمہارے پاس بیوی ہے جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کہا عمرو بن عاص میرے پاس بیوی ہے جس سے میں سکون حاصل کرتا ہوں، چین حاصل کرتا ہوں، آرام حاصل کرتا ہوں۔ کہا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا کہ کیا تمہارے پاس گھر ہیں جس میں تم شان و شوکت کے ساتھ آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، رات میں سکون سے سوتے ہو؟ کہا ہے۔ کہا تب تو تم مالداروں میں ہو۔ کہا ہے عمرو بن عاص یہیں تک نہیں، میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا تب تو تم بادشاہ ہو گئے یار، تب تو تم بادشاہ بن کے کہہ رہے تھے کہ میں فقراء مساکین مہاجرین میں ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیوی جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو گھر جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو خادم جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تب تو آپ بادشاہ ہو کہ کہاں غریب ہیں، کہاں محتاج ہیں، کہاں فقیر ہیں؟ یعنی کہا کہ آپ قناعت پسند کریے، اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے اسی پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریے اور قناعت ناپسندی مت بنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت ایسا آتا ہے، آج ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس اگر بائی چانس کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اور آپ پریشانی کو جھیل نہیں پاتے ہیں، ہم اور آپ پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر سے نکل چلتے ہیں، ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور مجبوری کیا تھی کہ پیٹ میں کھانا نہیں پہنچا تھا، مجبوری کیا تھی کہ جسم کے اندر کھانا نہیں گیا تھا، بھوک کے مارے پریشان تھے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا، گھر کے اندر بھی کوئی کھانا نہیں تھا، کوئی غذا نہیں تھی کہ جس سے اپنے بھوک کو مٹا سکے، اور اس کے بعد گھر سے نکل جاتے ہیں رات کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے نکل جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور کہا کیا بات ہے، آج رات میں کہاں نکلے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں کہ آج میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، آج میرے گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ میں کھانا بنوا سکوں اور کھا سکوں، اور میں پریشان ہوں کہ میرے پیٹ کو کچھ مل جائے، میری پیاس بجھ جائے، میرے بھوکے مٹ جائیں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا کہیں نہیں ملے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے۔ والذی نفس بیدہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج مجھے اس چیز نے بھی مجبور کر دیا جس چیز کو آپ کو مجبور کر دیا ہے، یعنی جس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا، آپ کے گھر میں کھانا نہیں تھا کہ آپ کھانا کھا سکیں یا بنوا سکیں، وہی چیز آج مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں رات کو نکل پڑا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قناعت پسندی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں چلیے چلتے ہیں۔ سفر کر دیا، اس کے بعد ایک صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ انصاری صحابی نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ مرحبا مرحبا کا لفظ استعمال کیا، آئیے آئیے، خوش آمدید ہے آپ کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ وہ پانی لانے کے لیے کہیں گئے ہیں، آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو سب سے قریبی ساتھی تھے وہ بھی موجود ہیں، اس کے بعد وہ جاتے اپنے باغ میں کھجور لے کر آتے ہیں، توڑ کر دیتے ہیں۔ اس میں کچھ کچی کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ پکی کھجوریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھاتے ہیں۔ یہ قناعت پسندی ہے، یہ قناعت پسندی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین نے جو چیز دیا ہے اس پہ قناعت کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا دیا ہے اس میں سے ہم کھائیں گے بھی اور دوسرے کو بھی کھلائیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اور اسی طرح سے اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریے، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریے۔ صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین کے راہ میں جب خرچ کیا تو اللہ رب العالمین نے آج ہمارے اور آپ کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے صحابہ اکرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثال بنا دیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا زیادہ مال دیا کہ وہ خود بھی احساس نہیں کر سکتے تھے، وہ خود بھی گمان نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کم علمی میں، کم زندگی میں اتنا زیادہ مال دے دے گا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں، مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے میں کسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج تو میرے پاس بہت اچھا موقع ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے مال دیا ہے اور آج اتفاق سے میرے پاس مال بھی موجود ہے۔ آدھا مال اللہ رب العالمین کے لیے نکال دیا، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے نکال دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر اڑیر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا رکھا اور کیا خرچ کیا؟ کہا کہ آدھا مال آپ کے دربار میں لے کر آیا ہوں، آدھا مال اللہ رب العالمین کے لیے اور آدھا مال اپنے اہل عیال کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا چھوڑا کیا لایا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تھا سب لے کر چلا آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے حوالے چھوڑ کر چلا آیا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک وقت تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے گھر میں چولہے جلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، یعنی ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کے راہ میں اتنا زیادہ خرچ کرتے رہے، اللہ رب العالمین پر یقین کرتے رہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت سے نواز دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت جیسی نعمتوں سے نواز دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نزدیک بھی ان کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ ہمارے رزق میں تنگی آئے گی، یا بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ رزق دے دا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له انہ بکل شیء علیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ہمیں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمیں سے اکثر لوگ غافل ہیں اور وہ یہ سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے مال میں کمی کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین دو فرشتے کو ہر روز نازل کرتا ہے، ہر روز آسمان سے اللہ رب العالمین دو فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تھوڑا سے دنیا کی سیر کر کے آئیے، جاؤ تھوڑا سے دنیا کا جائزہ لے کر آئیں، جائیے تھوڑا سے زمین میں دیکھیے کہ میرے بندے کس طرح سے ہیں، کون کون لوگ بسے ہیں، کس طرح کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں، ایک وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے
اور خرچ کرتے وقت وہ کبھی تنگی محسوس نہیں کرتا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال میں اور برکت دے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جس نے تیرے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، جس نے تیرے راہ میں مال خرچ کرتے ہو کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ ہمارے مال میں تنگی آئے گی یا تنگی نہیں آئے گی، اے اللہ تو اس کے مال میں اور برکت دے دے۔ اللہ رب العالمین اس کے مال میں اور برکت دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ کر دے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، تو اسے مال جیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا حق بھی بنتا ہے، لیکن یہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کر رہا ہے، اے اللہ جو شخص تیری راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے کنجوسی کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کا دنیا میں رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے، خود فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسرے کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ تو خود اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ تو کسی کو دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کر سکے۔ یہ صرف اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال میں کمی آ جائے، اے اللہ تو حقیقت میں اس کے مال میں کمی کر دے۔ پھر انسان دیکھیے حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کہیں انسان بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے، کہیں انسان زمین کو لے کر ملوث ہو جاتا ہے، تو کہیں انسان آپس کی لڑائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو کہیں انسان مقدمات میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کے وہی فرشتے جو دعا بھی دیتے اور بد دعا بھی دیتے ہیں اگر لگ جاتی ہے تو بازار چمک بھی جاتی ہے، اور اگر بد دعا لگ بھی جاتی ہے تو بازار بیٹھ بھی جاتی ہے، بازار چلتی بھی ہے اور بازار اٹھتی بھی ہے۔ میرے بھائی یہ چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو، کم محنت کریں، زیادہ مال اللہ رب العالمین نوازے، تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اور آپ کو اپنی ہر نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ایک بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو رزق جیسی نعمتوں کو سمجھنے اور حلال رزق کمانے اور حرام سے بچنے اور اس کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔